بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 تاریخ یعنی کہ یوم عاشوراء اس مہینے کی بہت اہم ہے روزے کے اجر و ثواب کے اعتبار سے، لیکن ہمارے ہاں عموماً عاشوراء کا دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ وہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو بعد میں پیش آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ یہود اس دن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا دن ہے۔ حدیث بخاری میں آتا ہے کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ 10ویں محرم کیا ہے؟ اچھا اور عظمت والا دن ہے۔ یہ کعبوں کو غلاف پہنانے کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہیں، کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ یہ یہود کی عید کا بھی دن ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہود عاشوراء کے دن بطور جشن مناتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس دن روزہ رکھو، اس دن فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے بھی خوشی کا دن مناتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشوراء اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس میں روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ یہ نفلی روزہ ہوگا، فرضی نہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ فرض تھا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، تو اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ دور نبوی میں بچے بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشوراء کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پچھلے محرم سے لے کے اب تک جو گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے۔ ابن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ 9 اور 10 دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حکم بھی یہی تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ زیادہ فضیلت 9 اور 10 کے روزے کی ہی ہے۔